السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے قرآن کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور وہ ہے اللہ کے کلام کی خاص بات، یعنی قرآن کی وہ اثرات جو انسانیت کو چیلنج کرتی ہے۔ دی اسپیشلٹی آف گاڈ اسپیچ۔ یاد رکھو، ہم چھوٹی سی مخلوق ہیں جن کے پاس لمیٹڈ قوت اور علم ہے۔ ہم نہ روح، اسپرٹ، نہ جسم کی جان کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ موت سے بچ سکتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کو پوری طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سچ ہے، کوئی بھی اللہ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سکھایا ہے، بس وہی ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے، قرآن نہ تو نثر ہے اور نہ ہی شاعری، بلکہ ایک انوکھی شکل ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کوئی بھی اس جیسی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پورے انسانیت کو چیلنج کیا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ جیسی سورہ بنا کر لاؤ، مگر کوئی بھی اس کے قریب تک نہیں آ سکا۔ اللہ کے کلام کی خاص بات کیا ہے؟ ہماری چھوٹی سی سمجھ کے مطابق کم از کم 3 بڑی چیزیں اس میں ہیں: ادبی بلاغت، لٹریری ایلوکوینس، قرآن میں چھپی ہوئی میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک کوڈنگ، اور سچی آنے والی باتیں، فیوچر پروفیسیز۔ تو پھر ہم کون ایک ایسی سورہ لا سکتا ہے جس میں یہ سب ہو؟ اسی لیے قرآن کے مخالف ہمیشہ فیل رہے کہ وہ قرآن سٹائل کے مطابق سورہ لا سکیں۔ اللہ کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ جب وہ کچھ فرماتا ہے تو اس میں برابر لیٹرز، ورڈز اور نمبرز کا بیلنس ہوتا ہے۔ قرآن کے نمبرز اور ٹیکسچوئل اسٹیٹمنٹس اس بات کا پروف دیتے ہیں کہ اس میں ایک اسپیشل کوڈنگ ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کو قرآن میں برہان کہا گیا ہے، یعنی کنکلوسیو پروف۔ مثال، جب اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے، قرآن 3:59، تو اللہ نے دونوں کے نام قرآن میں 25 مرتبہ برابر ذکر کیا۔ اسے کہتے ہیں قرآن کا بیلنسڈ نمبر میریکل۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ اللہ نے صرف بیلنس ہی نہیں رکھا بلکہ سائنٹیفک فیکٹس بھی قرآن میں دیے۔ مثال کے طور پر، مرد اور عورت میں کروموزومز کا فرق، زمین اور سمندر کا والیوم کا رشتہ، شہد کی مکھی وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف شاعری یا خالی جملے نہیں بلکہ اصل اور حقیقی باتیں ہیں، جس میں انسٹرکشنز، فیوچر پریڈکشنز اور گزشتہ واقعات کی سچی کہانیاں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، سورہ الکوثر، سورہ 108، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس میں اللہ نے پریئرز اور سیکریفائس کا ذکر کیا، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کے لیے اور مشکلات میں اللہ سے مدد مانگنا۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھی خبر، کوثر، اور کفار مکہ کے لیے بری خبر، تباہی کا بھی ذکر ہے۔ اور جب یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل حالات سے گزر رہے تھے، جب پوری قوم ان کے خلاف تھی۔ دوستوں، قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں ادبی، سائنٹیفک اور غیبی ثبوت ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے برہان ہے جو انسان کو سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم قرآن کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ آپ